بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل کا آج کا ذکر چل رہا ہے کہ احمد قریشی نے کچھ این جی اوز کو لے کے انٹرنیشنل ان کو لے کے ایک اسرائیل کا دورہ کیا، جس کی تصدیق اسرائیل کے صدر نے بھی کی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مختلف معلومات لی اور گئے وہاں پہ۔ اسرائیل میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے، اسرائیل ایک ملک ہے، اور جب ایک چیز اس دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کو ماننا ایسا جرم نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں ہی نہ۔ اب جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس کو ماننا پڑے گا، اس نے سروائیو کرنا ہے۔ پاکستان کے علاوہ زیادہ تر اسلامی ممالک جو سے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں۔ آج یو اے ای نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا، فری ٹریڈ کا ایگریمنٹ کیا، اور بہت زبردست ہے، وہ اپنے ملک کو ترقی دے رہے ہیں۔ یہ حوالہ جو دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل کو نہیں ماننا، اور ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن ہو سکتا ہے قائد اعظم نے ایسا کیا ہو، کیونکہ قائد اعظم اسی دور کے اندر اسرائیل نے فلسطینیوں پہ خاصا ظلم کیا تھا اور بربریت کی تھی، جس سے کافی شہادتیں ہوئی تھیں، اور آج تک شہادتیں ہو رہی ہیں، اور کئی وجوہات ہیں اس کی بنا پہ، ایک لمبا ایک ہسٹری ہے یہ، اس کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے رہنا ہے، جیسے کہ آپ یو اے کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، اور بہت سارے اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے جو سے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور اپنے حالات کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے۔ آپ آج یاد کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کریں گے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھیں گے، لیکن انڈیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس ڈگر پہ پاکستان چل رہا ہے اسی ڈگر پہ اب انڈیا بھی چل پڑا ہے، یعنی کہ مذہبی ٹچ ہر چیز میں ڈال رہے ہیں۔ قائد اعظم نے منع کیا تھا کہ مذہب اور جو سے ہے نا حکومت، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب آپ کا ذاتی ہے، اور ملک جو سے ہے وہ سب کے لیے ہے۔ آپ کا مذہب ہے، آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، پارسی ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ آپ کی ذات تک ہے۔ آپ جائیں ٹیمپل میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، گردوارے میں جائیں، گرجا گھر میں جائیں، کہیں بھی جائیں، یہ آپ کا تعلق ہے، لیکن ان تمام باتوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم نے کہا تھا، جو 11 اگست کی تقریر میں، یعنی کہ 3 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ یاد رکھیں، یہ پاکستان ہوگا، اور کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہوگی۔ جب ان کی کابینہ بنی تو اس میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے اس کے اندر، اور وہ لوگ شامل تھے، اور وہ لوگ پاکستان کو ترقی دے رہی تھی۔ وہ ایک بہترین کیبنٹ بنی تھی جو قائد اعظم کی تھی، جس میں بڑے بڑے نام تھے، جس کے اندر چوہدری اللہ خان صاحب جو سے تھے، وہ احمدی ہونے کے باوجود وہ امور خارجہ ان کے پاس تھا، اور وہ خارجہ امور کے وزیر تھے۔ اس طرح سے ایک ہندو جو سے وزیر قانون تھے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو سے شامل ہوئے، لیکن آج بدقسمتی سے ہم قائد اعظم کی جو اچھی باتیں ہیں، جو خیر قائد اعظم کی ساری باتیں اچھی تھی، جو باتیں تھیں ان کو بھول گئے۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ رشیا جاؤ، ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ امریکہ چلے گئے۔ یہ کیا قائد اعظم کی نافرمانی نہیں تھی؟ تو کون سی نافرمانی ہے جو آپ نے نہیں کی، جو آپ کو صرف ایک اسرائیل یاد آ گیا؟ اسرائیل کے صرف نعرہ ہے، آپ کے سب کے تعلقات انٹرنلی جو ان سے اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ کوئی ایسا ہمارا وزیر اعظم نہیں گزرا، کوئی ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے دیکھا پچھلی حکومت میں، جو آج عمران خان شور میں چاہ رہا ہے نا احمد قریشی کے لیے، اس کو نوکری سے ہٹوایا ہے۔ ان کا جو چیلا ہے، ان کا خاص جو ہے، وہ جو انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ اسرائیل گیا ہوا تھا وہاں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ انڈور جو سے ہوتی ہے نا پالیسی اپنی چلتی رہتی ہے، اور آپ لوگ ملتے رہتے ہیں۔ آپ کا تو منسٹر گیا ہوا تھا عمران خان صاحب، آپ کا وہاں پہ آپ تعلقات بنا رہے تھے آہستہ آہستہ سعودی عرب کے پریشر میں آ کے۔ آج اب کیوں حکومت میں نہیں ہے تو آپ نے مخالفت شروع کر دی کہ آپ جیالے بہت بڑے ہو گئے۔ بات یہ کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہب کارڈ نہیں کھیلنا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مجھے ایک ویڈیو ملی ہے، یہ کولی بی پازیٹیو ہے، ان کی ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قاسم سوری کا مشورہ دے رہے ہیں، پھر آپ سنیے گا آگے۔ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سنیے۔ خان صاحب تھوڑا اسلامک ٹچ بھی دے دیں۔
ان صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ خان صاحب کی چاٹ تو پھیکی رہ گئی، شاید گرمی، پریشانی، تھکاوٹ میں چاٹ مسالہ ڈالنا بھول گئے، تو بیچارے کو اٹھ کر کان میں بتانا پڑ گیا۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیں کہ کان میں پڑی آواز ساری دنیا کو سنائی تھی۔ معذرت کے ساتھ خان صاحب بھی پرلے درجے کے ڈھیٹ آدمی، ان کو کون سی شرم یا خدا کا خوف ہے، 4 سال سے یہی کچھ تو کر رہے ہیں، چنانچہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شروع ہو گئے۔ میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خان صاحب کو یاد آ گیا کہ وہ تو عاشق رسول ہے، اور انہوں نے ساری وہی بتا دی لکھی۔ تمام لوگ مسلمان ہیں، ان کے مخالفین بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، جو آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جو 15 جماعتیں ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں سارے، اور تمام کے ایک جیسے نعرے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں وہ نعروں میں، اور اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی بھی دل آزاری جو سی ہے وہ ہو سکتی ہے، جو جس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ خان صاحب کو یاد نہیں تھا، قاسم سوری نے یاد کرایا کہ اسلامی ٹچ دو، جو جلسہ ہے وہ پھیکا پھیکا ہو رہا ہے، لوگوں کو جوش دلاؤ، مذہب سے اسکاؤ، مذہب کے حوالہ دو، کوئی اور دو، نہیں ہوگا تو ابھی وہ علی محمد کو کہتے ہیں ختم نبوت پہ بات کر دو کہ ہم نے قادیانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب تو یہ آئندہ یہی بتائیں کہ ہم نے کتنے مسجدوں کے منارے گرائے، کتنے قبرستانوں کو اجاڑا ہم نے۔ یہ ابھی ان کے نعروں، آئندہ الیکشن میں ان کے نعرے ہوں گے یہ کہ ہم نے احمدیوں کے قبرستانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، پولیس کے ساتھ مل کے، مولویوں کے ساتھ مل کے، یہ ان کے نعرے ہوں گے۔ یہ کیا قائد اعظم نے آپ کو سکھایا تھا؟ آپ کو یہ آپ کو قائد اعظم نے بتایا تھا کہ ایسے کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے؟ جو کمزور ہوں گے لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہیں گے نہیں یہ تو تم پہ سزا ملے گی توہین رسالت کی کہ تم نے کلمہ ہمارا کیسے پڑھ لیا۔ یہ ویسی بات ہے کہ جیسے ایک زمانے میں جو برہمن ہوتے تھے وہ شودروں کے کان میں سیسا ڈال دیتے تھے، اگر سن لے یا بول دے ان کی کتاب پڑھ لے تو زبان کاٹ دیتے تھے۔ جی وہی ماحول ہے ان لوگوں کا، ان کے وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ عمران خان صاحب جو مرضی کرتے رہیں لیکن مائنڈ سیٹ ان کا یہی ہے۔ جس وقت انہوں نے پچھلے الیکشن میں پچھلے کہا نا، اس میں جب جلوس نکال رہے تھے، دھرنا دن جا رہے تھے کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، تو میرے دل سے اسی وقت نکلا کہ اب یہ ناکام ہوگا۔ جب تمہیں کہا گیا کہ تم جس قسم کا جہاد کرنے جا رہے ہو، یہ جہاد کو بدنام کرنے والی بات ہے، اور تم ناکام ہو گئے۔ اتنی قربانی دینے کے بعد اتنے لوگوں کو تم نے مروا بھی دیا، زخمی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اچانک تم یو ٹرن لیا اور واپس چلے گئے کہ تم بندے نہیں مروانا چاہتے تھے۔ یہ تو وہی جنرل نیازی والی بات کی نا تم نے کہ جی میں بندے نہیں مروانا چاہتا تھا، لوگ اتنے زخمی ہو رہے تھے۔ بالکل وہی کیا جو اے نیازی نے کی تھی ایسٹ پاکستان کے اندر۔ اس سے پوچھا گیا کہ ابھی آپ کے پاس 1 لاکھ فوج تھی، تقریباً ٹینک تھے، جہاز تھے، گولہ بارود تھا، تقریباً 80% آپ کے پاس بنگال پہ قبضہ تھا آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا میں بندے نہیں مروانا چاہتا۔ اور بھائی آپ جنرل کس بات کے تھے پھر؟ جب آپ نے ایک قسم کھائی بھی ہے کہ آپ نے ملک کا دفاع کرنا ہے اپنے آخری خون کے قطرے تک، تو آپ نے ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ 90,000 لوگوں کا ہتھیار ڈالنا، سویلین کا مرنا، سول مرے، جو ظلم کیے آپ نے وہاں پہ بنگال میں، آپ ایک طرف نکل جاتے، اپنی فوج کو بچاتے، عزت تو بچاتے کم از کم۔ چلے آپ بنگلہ دیش آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، کم از کم اپنی عزت تو بچاتے، آپ نے وہ بھی نہیں بچائی۔ یہی کچھ انہوں نے کہا، کیونکہ یہ بھی نیازی ہیں۔ ان نیازی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی میں بندے نہیں مروانا چاہتا تھا۔ تو یہ افسوس ہوتا ہے ان کی باتوں پہ۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ دیکھو سب لوگوں نے سن بھی لیا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو۔ معاملہ جو سے گڑبڑ ہو رہا ہے، لوگ جو سے ہیں وہ بور ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے نام پہ ہر آدمی، کمزور سے کمزور آدمی بھی ہوگا، نعرے تکبیر لگائیں، لوگ اللہ اکبر کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ہر آدمی عاشق رسول ہے۔ کون سا آدمی عاشق رسول نہیں ہے؟ کسی کو آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے سے عاشق رسول ہوتا ہے بندہ، کہ آپ کہیں گے کہ میں عاشق رسول ہوں تو میں مان جاؤں گا، اور جی میں تو ذرا آپ سے کمزور عاشق رسول ہوں، آپ زیادہ بڑھ کے، کیونکہ آپ کی پہنچ زیادہ اوپر، آپ کو زیادہ ماننے والے لوگ ہیں۔ ہر آدمی عاشق رسول ہوتا ہے۔
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے. آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا مخالف ہو یا آپ کا ساتھی ہو, سب عاشق رسول ہے. یہ باتیں دہرانے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ نے کرنا کیا, آئندہ لوگوں کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں. اگر یہ نااہل آئے ہیں تو آپ ان سے حکومت لے کے دکھائیں. وہ کام کریں, یو ٹرن نہ لے لیں ایک فون کال کے اوپر. جو جہاد کرنے گئے تھے ایک کال کے اوپر مڑ کے آگے آپ نے وہی کام کیا جو جنرل نیازی نے کیا. تو ناظرین, یہ صرف پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جب یہ پروگرام سنا ان کا, یہ جب ان کا لگانے کا اسلامی ٹچ دو, تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہب کا بالکل کلیئر کٹ کہتے ہیں نا, قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں, قائد اعظم کہتے ہیں کہ مذہب کو استعمال نہیں کرنا. اور وہ ان کا جو ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے صاحب کا کہ اسلامی ٹچ دو فٹافٹ تاکہ ماحول گرم ہو جائے. اور آپ نے بھی فٹافٹ کہہ دیا میں عاشق رسول ہوں. کون عاشق رسول نہیں ہے؟ ہر آدمی عاشق رسول ہے اس ملک میں رہنے والا. جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے نبی کا وہ عاشق رسول ہے. آپ اس میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے, سب ایک جیسے ہی. یہ تو وقت بتائے گا آپ کا کہ عاشق رسول کے اوپر رسول کے احکامات پہ کون عمل کرتا ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.